بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتی ہو تو تمہیں پہلے اپنی خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو، اور یقین رکھو وہ عزیز صبر کرنے والے کے لیے ہے۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ کیوں ہوتے ہو پھر پریشان محبت کی اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ تمہاری ترکیبوں کی ناکامی کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس نے تمہیں اس چیز تک لے جانے سے پہلے خود تک لانے کا منصوبہ بنایا ہوگا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بھی بہانے بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو کہ اس کو تمہارا معاملہ کتنا پسند آیا ہوگا۔ جن دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ تم چھن جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازے پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے میں تو وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری نصیحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہاری ان اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہیں ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا ہر شے پہ کامل ہے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ انسان سجدوں کے اور اشکوں کے انبار لگا دیتا ہے، دن رات تڑپتا ہے، زبان سسک سسک کر اس اللہ کو بار بار پکارتی ہے کہ نہ دلاسے چاہیے ہوتی ہے نہ ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، پھر تو بس اس دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے، پھر بس کوئی ایسا لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہو۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے روبرو ہوتا ہے اور ہم اللہ کے روبرو سر جھکائے بیٹھے بس چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں موزے کے لیے ترس جاتی ہیں۔ جی چاہتا ہے اللہ ہماری جانب دیکھے، ہم سے باتیں کرے اور وہ بات اتنی لمبی ہو کہ ساری رات یوں ہی اس سے گفتگو کرتے گزر جائے، نہ کوئی وقفہ ہو نہ ہی کوئی بیچ میں خلل آئے، نہ کوئی سوال کرتے ہیں نہ ہی کوئی گلا، چاروں طرف بس خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ جھولی تو پھیلائی جاتی ہے مگر زبان سے ایک بھی حرف ادا کرنے کی شکست باقی
کیونکہ تب دل جان جاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو کبھی رائگاں نہیں جاتے۔ بے بسی کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ایک لمحہ ہزار صدیوں کے برابر لگنے لگتا ہے۔ پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی اس ایک لمحے میں آ کر رک سی گئی ہو، جیسے سانس تھم سی گئی۔ بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے لفظوں کی آمد ہوتی ہے، ساری بچھڑی ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، غلام سے لے کر مقدر تک ہر سے بدل دی جاتی ہے۔ یہ وقت تہجد ان کی کائنات کی جاتی ہے، تفکر کی نوازشیں کر دی جاتی ہے، پھر بیداری